وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، حصہ دوم، درس نمبر 202. آج کا موضوع، کیا ہم سب گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 256. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو گئی گمراہی، ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، پس جس نے انکار کر دیا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو. عروہ کہتے ہیں حلقے کو، وثقی مضبوطی سے. لا انفصام لہا، اب وہ ٹوٹے گا نہیں، چھوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. سامعین کرام، اسلام کا منشور کے سلسلے میں 3 آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. اس کے بارے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات چیت کی. اب جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات کے مطابق یقین کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک، ورنہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کو آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کیا ہے. میں مختصر طور پہ دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ دین ایک طرز زندگی کا نام ہے، ایک طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا. اور دین کے پھر 2 حصے ہیں، ایک عمومی طور پہ، ایک خصوصی طور پہ. دین کا مطلب ایک اس میں اس کا تعلق عمومی، یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے
اس کو بھی دین کہا جاتا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ بھی مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، تخلیق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا ہوگا، یعنی زمین اللہ کی ہے اور اس پہ اللہ کا نظام ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وہ پھر یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ایسا ہے کہ دین زمین میں اللہ کا نظام ہو، اللہ کا حکم ہو، اللہ کا دیا ہوا قانون ہو، جبکہ دین کا دوسرا حصہ جو ہے، جو لوگ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، تھوڑی سی توجہ سامنے کا، یعنی آیت نمبر 255 میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، اگر کوئی اس پر یقین کر لیتا ہے اور اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، جیسے کہ آیت الکرسی کے شروع میں ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر کوئی اس حقیقت پر یقین کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے زندگی گزارنے کی خاص ہدایات ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت، یعنی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ زندگی کیسے گزاریں گے، جو لوگ اللہ پر یقین کر لیتے ہیں اور اللہ ہی کو اپنا مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب بنا لیتے ہیں، وہ لوگ زندگی کیسے گزاریں گے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جن لوگوں کا معبود اللہ ہے، وہ ان کو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر وہ اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزار رہے تو اللہ ان کا معبود کم از کم نہیں ہے۔ جیسے کہ آج دیکھ لیں سامعین اکرام، دین کو تو اول ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہدایت کو فالو نہیں کرتے، اور کیونکہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے اور مطلوب ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمیں تو دنیا محبوب ہے۔ اور یہ بات دیکھیں، میں بنا کسی، یعنی آپ دیکھ لیں میری گفتگو میں کوئی جذبات کا عنصر نہیں ہے، میں نہایت آہستگی سے آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں یہ ساری باتیں، لہٰذا آپ کو بھی خوب تسلی سے یہ باتیں سننی چاہیے اور اپنی حالت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود، معبود، محبوب و مطلوب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی پھر وہ ہدایت جو ہے، پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بات سمجھنے کے لیے اس لیے بھی آسان ہے کہ دیکھیں آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، ان کو اللہ کی ہدایت سے کیا واسطہ؟ قرآن کو ہم نے جس طریقے سے جیسا سلوک ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کو ہم صرف یعنی عمومی طور پہ صرف ناظرہ، تلاوت، اس تک ہم نے محدود کر دیا ہے اور ایک رسمی سے چیز بن گئی ہے، اور صرف یہ اس کا رسم الخط بن گیا ہے۔ اور یہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ اور یہ دیکھیں ساری باتیں جو ہیں اگر آپ توجہ سے نہیں سنیں گے تو اس کے نقصان کا بوجھ آپ پر خود ہوگا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اگر آپ ہدایت قبول کر لیتے ہیں تو آپ کا کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر آپ احسان کریں گے اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کی مثال جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگی۔ پھر آپ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ جو سور ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ آپ کی حالت خراب ہوگی، اس سے زیادہ بدتر ہوں گے۔ بہرحال یہ تو سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں، اور آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ بھئی دین کو، یعنی اگر آپ نے اللہ کی ذات و صفات کو سمجھ لیا ہے، اب اس میں کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے۔ یا قد تبین الرشد من الغی، گمراہی ہدایت سے الگ ہے، واضح ہو گئی ہے۔ اب ہدایت کیا ہے؟
یعنی یا رشد کا مطلب ہدایت یعنی انسان کا مقصود زندگی کیا ہے اور اس کا مقصود یعنی مقصد تک یا منزل تک پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اور میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی تم بتا دو ایک لائن میں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ ہماری منزل ہے اور اسلام، دین اسلام وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ یہ بات کلیئرلی جو ہے آپ نوٹ کر لیں۔ بہرحال اب یہ ہدایت ہے، اب یہ ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت ایک طرف ہو گئی قرآن اور سنت، اس کے بعد جو ہے وہ گمراہی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی۔ قرآن اور سنت، اس کے علاوہ جو بھی آپ طرز زندگی اپنائیں گے وہ گمراہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج قرآن و سنت سے ہمارا کیا واسطہ؟ امت مسلمہ کا قرآن اور سنت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے خاتون خانہ ہے یا ان کا خاوند ہے، یہ لوگ اپنی مرضی کے تابع ہیں۔ یا آپ اونچی سطح پر لے جائیں یہ بات تو جو یعنی ہم پہ حاکم ہے وہ بھی اپنی مرضی سے سب کچھ طے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات سوچنے کی ہے۔ اور یہ یعنی آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت ایک ہے، گمراہیاں پھر بہت ہو سکتی ہیں۔ نفس کا اتباع جو ہے، خواہشات نفس کا اتباع، یہ بھی گمراہی ہے۔ شیطان کی پیروی، وسوسہ اندازی، اس کو ہم قبول کر لیں، وہ بھی گمراہی ہے۔ والدین اگر ہمیں غلط طرف لے جاتے ہیں تو وہ بھی گمراہی ہے۔ ہمارے یار دوست جو ہیں ہمیں اگر یعنی غلط راستہ بتاتے ہیں تو وہ بھی گمراہی ہے۔ معاشرہ اگر ہمیں غلط تصویر دکھا رہا ہے زندگی کی تو وہ بھی گمراہی ہے۔ مطلب اندھیرے بہت ہیں، روشنی ایک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے انکار کیا طاغوت سے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ اب دو چیزیں ہیں سامنے کرام، میں آپ کو یعنی زیادہ پیچیدگی والی باتوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور بالکل اللہ تعالیٰ سے میں توفیق کا طلبگار ہوں کہ مجھے سادہ الفاظ میں یہ مضمون بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں، ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایمان باللہ، اب جو آیت کا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ پہ ہم ذرا غور و فکر کر رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کا مطلب دیکھیں واضح ہے، وہ بیان بھی ہو گیا ہے، دوبارہ میں بیان کرتا ہوں۔ جو آیت نمبر 255 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق بیان ہوا ہے، اگر آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور اس پر یقین کا اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی ایک لائن میں ہمیں بتاؤ کہ یہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی منزل کو پہچان لیں، زندگی کے مقصد کو پہچان لیں، اور منزل کے راستے کو پہچان لیں اور اس پر یقین کر لیں۔ تو دیکھیں، اگر میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں تو یہ ہے اپنے آپ پر یقین کا مطلب، اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ جو نظر آ رہے ہیں وہ نہیں ہیں، اس کے اندر جو ہے روح ربانی، آپ کی حقیقت وہ ہے۔ ایک بات، پھر آپ یہ دنیا کے جو اللہ تعالیٰ نے عارضی انتظام کیا ہے اس کی حقیقت کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم ارواح سے دنیا میں بھجوایا ہے، اس مادی دنیا میں، اور ایک جسم عطا کیا ہے اور ایک زندگی جو ہے عطا کی ہے محدود عرصے کے لیے، اور اس تمام پریکٹس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بلند مرتبہ سے نوازنا چاہتے ہیں، اور وہ بلند مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب اور اللہ کا دیدار۔ سبحان اللہ،
تصور نہیں کر سکتے ہم اس نعمت عظمیٰ کا، کانٹ امیجن، بالکل تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خود قرآن میں فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں آنکھوں کی ٹھنڈک تو محبوب کو کے دیدار سے ہوگی، محب کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا محب کی دیدار سے، محبوب کا کلیجہ تب ٹھنڈا ہوگا جب وہ محب کا دیدار کر لے گا، اوہو، اور اس کی کیا کیفیت ہوگی یہ ہم نہیں جانتے۔ بہرحال تو دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، اور وہ مقصد ملاقات الہی کی تیاری ہے۔ دیکھیں ملاقات سے ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے، ملاقات ہوگی تو ہم قریب بھی ہوں گے، ملاقات ہوگی تو دیدار بھی ہوگا، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یؤمن باللہ، ایمان باللہ کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو پہچان کے اپنی منزل کو پہچان لیں، منزل کے راستے کو پہچان لیں۔ دیکھیں اس میں بہت سی گمراہیاں ہیں، اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یعنی میں اب کیا اس کی تفصیل بیان کروں، لیکن ہدایت میں لوگوں نے گمراہیاں دیکھ لی ہیں، ایسے پیروں کو آپ نے دیکھ لیا، یعنی تلاش کر لیا ہے جن کا اللہ کے راستے سے ہدایت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو بھی ہیں، میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن ہدایت میں گمراہی کے طریقے دیکھ لیے ہیں۔ تو بہرحال میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو جو بات حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہو، اپنے آپ کی پہچان ہو آپ کو، پھر اپنی منزل کو پہچان لیں آپ کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اور آپ ایک نعرہ مستانہ بلند کر دیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک آپ کو یہاں کہنی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، یہ یعنی حاجیوں پہ جو ہے واجب ہے احرام باندھنے کے بعد ایک مرتبہ کم از کم بلند آواز سے کہنا، یہ واجب ہے۔ لیکن یہ نعرہ مستانہ جو ہے جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور آپ تک ہدایت پہنچ جائے اور آپ پہ اپنی منزل واضح ہو جائے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، تو آپ کو ایک نعرہ مستانہ اپنے عمل سے بلند کرنا ہوگا، اپنے عمل سے، کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ تو مجھے بلا رہا ہے، میں حاضر ہوں، اوہ تو مجھے بلا رہا ہے، تو مجھے آواز دے رہا ہے، ادعو الی اللہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ پیغمبر اللہ کی طرف بلانے والا ہے، داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کا حکم ہے پیغمبر کو کہ لوگوں کو میری طرف بلاؤ، میری طرف متوجہ کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو پلٹ آیا، اللہ کی طرف اس نے رجوع کر لیا، یقین کر لیا، اور اس اللہ کے راستے پر بھی چلا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ ایمان باللہ کا یہ مطلب ہے۔ ہمارا تو بالکل ایک یعنی ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو بالکل تاریکی میں ہے، چار سو اندھیرے ہیں، یہ جاہل معاشرہ ہے، یہ گمراہ معاشرہ ہے، یہ ہم بحیثیت امت گمراہ ہیں،
جاہل ہیں، اندھیرے میں ہیں۔ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی موجود ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ ایمان باللہ۔ اب اس کے علاوہ باقی چیزیں گمراہی ہیں۔ طاغوت، ہر وہ چیز جو آپ کو حق سے بے نیاز کر دے وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مختصر آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کی توجہ اللہ سے ہٹا دے وہ طاغوت ہے، یا کوشش کرے اس کی، وہ طاغوت ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول کے قول کے مطابق عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو یہ طاغوت ہے، اللہ سے آپ کو بیگانہ کر رہا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ نافرمانی۔ پھر طاغوت جو ہے وہ شیطان، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنوں میں بھی شیطان ہے، اور وہ ایک ازلی جو دشمن ہے۔ پھر آپ کے اندر ایک دشمن جو ہے وہ آپ کی رگوں میں خون کی مانند دوڑ رہا ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اب یہ آپ کو خود اندازہ ہے، آپ میں دیکھیں رہبانی لمت الشیطان اور لمت الملک، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ 2 لمے ہوتے ہیں انسان میں، لمہ وسوسہ، شیطانی بھی ہے اور رحمانی بھی ہے۔ شیطانی جو ہے وہ آپ کو ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے، ظاہر کو دیکھنے کا مشورہ دیتا ہے، اور رحمانی جو ہے وہ تو آپ کی قلب کی آواز ہے، فطرت کی آواز ہے، تو وہ آپ کو رحمان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نفس و شیطان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، اور وہی ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور وہی ہمارے اصل رہنما ہیں، نفس اور شیطان۔ تو بہرحال دیکھیں یہ مضمون طویل بھی ہے، لیکن عام طور پہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے سامنے میں یہ بیان کر رہا ہوں وہ ان کو اس مضمون کی قطعی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، یا اس کی تفاصیل کی، یا تو بہرحال میں اپنا تو میں فرض ادا کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ احساس ہے کہ جو میرے سننے والے ہیں ان میں سے اکثریت ان مضمون کو سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی، کہ بھئی اپنے پاس رکھو، یہ باتیں اپنے پاس رکھو، ہمیں تو دنیا دنیا اور دنیا کی باتیں کرو۔ عام طور پہ دیکھیں اس باتوں کو سننے والے لوگ بہت کم ہیں۔ بہرحال فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے انکار کر دیا طاغوت سے، اور طاغوت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ہر وہ ہستی جو کہ آپ کو اللہ سے اللہ کی طرف سے توجہ ہٹائے وہ طاغوت ہے۔ تو آپ کو میں نے یہ بتایا کہ آپ کا نفس جو اندر آپ کا شیطان ہے، اور بیرونی جو شیطان ہے، شیطان آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کو مشورے دیتے ہیں۔ انسانی شیطان، یعنی شیطان انسان کے روپ میں بھی آتا ہے آپ کو۔ یعنی اصل میں دیکھیں پشتو میں ایک بڑی اچھی مثال ہے، ایک کہاوت ہے کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے، بڑی پیاری کہاوت ہے اور حقیقت پر مبنی بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو پشتو نہیں جانتے تو میں اس کا مطلب بھی بتا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یا تو رحمانی صورت ہے یا شیطانی صورت ہے، اور یہ بات اس میں تو دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے تو آپ مجسم شیطان ہیں، اگر آپ کا مقصود، محبوب، مطلوب
دنیا ہے تو آپ مجسم شیطان ہیں، تاکہ کہ آپ توبہ نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم اور ارادہ نہ کریں اور اس کے لیے کوشش نہ کریں۔ لیکن جب آپ کوشش کریں گے اور اللہ کا ارادہ کر لیں گے اور آخرت میں کامیابی کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی، اب آپ کی صورت رحمانی ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ صورتیں تو ہم نے خود اپنی اپنائی ہوئی ہیں۔ جب انسان بالغ ہوتا ہے، کہنے دے مجھے یہ بات، انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے سامنے دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی دو منازل ہوتی ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ اگر یہ ظاہر کو قبول کر لیتا ہے اور ظاہر کو اپنی منزل سمجھ لیتا ہے اور زندگی ظاہر کے لیے وقف کر لیتا ہے تو یہ شیطانی صورت کو اپنا لیتا ہے۔ اس کی اب یہ مجسم شیطان ہے، شیطان کی صفت کا ایک نمونہ ہے۔ یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رک گیا اور لوگوں کو بھی یہ اپنے عمل سے روکتا ہے۔ آج ہم بحیثیت امت مسلمہ یعنی ہماری حیثیت کیا تھی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس شہداء للناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہم تو لوگوں کے لیے ایک نمونہ تھے، اب لوگوں کو ہم اپنے عمل کا ایسا نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہونے سے کتراتے ہیں۔ یہ شدت پسندی جو ہے یہ تو اسلام میں نہیں ہے، بزور جو ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کو آپ یعنی بزور نہیں نافذ کر سکتے، تلوار کے زور سے اسلام نہیں آتا۔ پہلے آپ مسلمانوں کی جماعت پیدا کریں اور ان کے اندر یعنی ایک جذبہ پیدا کریں، جذبہ ایمانی، پھر وہ اپنی یعنی ایک جماعت بنا کے، ایک امیر بنا کے پھر ایک راستے پر چلیں، اور وہ راستہ دعوت و تبلیغ کا ہے۔ بہرحال یہ لمبی باتیں ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یعنی جو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یا تو ایک شیطانی روپ ہم نے اختیار کر لیا ہے یا ایک رحمانی روپ ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے، آپ لوگ ناراض نہ ہوں جو بھی میرے سننے والے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے میاں ہے، بیوی ہے، یا تو وہ شیطانی انہوں نے بات کو قبول کر لیا ہے۔ اب دیکھیں بیوی بسا اوقات ممکن ہے کہ بیوی 5 وقت کی نمازی ہو، روزے دار، ذکر اذکار قرآن پڑھنے والی یہ ہو، لیکن اصل میں دین کی سمجھ تو اسے ہے نہیں، اس نے تو اسی کو سمجھ لیا ہے۔ پھر دین تو عمل کا نام ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو اس بیوی کا اتنا برا سلوک ہوتا ہے اپنے عام طور پہ۔ وہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے نفس کا تزکیہ تو نہیں کیا ہوتا، یا اس نے پاکیزگی تو حاصل نہیں کی ہوتی، تو اپنے خاوند کے ساتھ یا اس کے اخلاق اتنے یعنی بیکار ہوتے ہیں جو اپنے بسا اوقات آپ دیکھیں عام طور پہ جو ہے یہ جھگڑے گھروں میں گھریلو جو خانے کی جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیوی اگرچہ نماز پڑھتی ہے یا خاوند نماز پڑھتا ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ یہ میاں بیوی تو میرے کوئی خاص نشانہ نہیں ہے، میں تو انفرادی طور پہ آپ کو گھر کے، کیونکہ آپ بھی گھر میں رہ رہے ہیں تو میں آپ کو گھر کے حالات بتا رہا ہوں کہ لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ اسلام کو ایک دکھاوا ہے ہمارا، یہ معاشرے کا ایک جبر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ بہرحال باتیں ابھی انشاءاللہ ہوں گی، لیکن میں اس وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ لا اکراہ فی الدین
دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی ہدایت گمراہی کے مقابلے میں. فمن یکفر بالطاغوت، پس جس نے انکار کر دیا طاغوت سے، ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تھام لیا حلقے کو مضبوطی سے. لا انفصام لہا، اب وہ اس سے چھوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.